بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ میرے عزیزو، آپ زندگی کے اس دور میں سے گزر رہے ہیں جس میں انسانی جذبات غالب ہوتے ہیں اور عقل مغلوب ہوتی ہے۔ جذبات کی دنیا میں کافی طوفان ہوتا ہے اور عقل کی دنیا بالکل پرسکون ٹھنڈا ماحول ہوتا ہے۔ اس عمر میں بنتا بھی خوب ہے انسان، بگڑتا بھی خوب ہے۔ اس عمر کا بنا ہوا اس کی بناوٹ بھی پائیدار ہوتی ہے، اس عمر کا بگڑا ہوا اس کا بگاڑ بھی پائیدار ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ کہ اس وقت کو اس نے اپنی مرضی پر گزارنے کی بجائے اللہ کی مرضی پر گزارا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ کو میں نے کیسے راضی کرنا ہے، یہ بات ہم پر مخفی تھی، ہم نہیں جانتے تھے۔ میں دنیا میں کیوں پیدا ہوا ہوں، یہ میرے سامنے اس سوال کا جواب کوئی نہیں ہے۔ میں کیوں آیا ہوں؟ آپ کو ماں باپ سے کچھ ڈکٹیشن ملی ہوگی کہ بیٹا آپ نے انجینئر بننا ہے، کسی کو ڈکٹیشن ملی ہوگی تم نے ڈاکٹر بننا ہے، کسی کو کہا گیا ہوگا تم نے ٹیکنالوجی میں کچھ پڑھنا لکھنا ہے۔ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ اسی کو ذہن میں لے کر اپنی زندگی کا سفر شروع کر دیتا ہے۔ میری 4th 5ویں جماعت تھی جب میرے والد مرحوم نے مجھے یہ کہنا شروع کیا کہ تم نے ڈاکٹر بننا ہے۔ ماں نے بھی کہنا شروع کیا، عزیزوں نے بھی کہنا شروع کیا تم نے ڈاکٹر بننا ہے۔ تو اس معصوم ذہن میں یہ بات نقش ہو گئی کہ شاید میں دنیا میں اس لیے آیا ہوں کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے۔ ایسے ہی آپ کے ماں باپ نے بھی آپ کو کوئی نہ کوئی منزل بتائی ہوگی، خود آپ کے ذہن میں ہوگی، ماں باپ نے نہ کہی ہوگی تو آپ کے اپنے ذہن میں ہوگی۔ لیکن جو میں نے پہلے آپ سے بات عرض کی تھی، دنیا کی ہر منزل کا آخری انجام اس کو چھوڑ جانا ہے، دنیا کی ہر کامیابی کا آخری انجام اس سے ہاتھ دھونا ہے، اور دنیا کی ہر فتح کا آخری انجام وہ شکست ہے۔ فاتح دنیا میں جو نامور فاتحین گزرے ہیں ان میں ایک سکندر بھی ہے، مقدونیہ کا، کلقوس کا بیٹا۔ کس عمر میں دنیا سے جا رہا ہے؟ دنیا کو فتح کرنے نکلا تھا، 33 سال کی عمر، اور وہ 13 جون کی ایک گرم دوپہر تھی، 53 قبل مسیح، 320 کی اس کی پیدائش ہے، 353، 33 سال۔ اور یہ کہاں دم توڑ رہا تھا؟ عراق میں، ملتان کی جنگ میں اس کو بہت مشقت اٹھانی پڑی۔ ملتان کے لوگ بڑے جنگجو تھے تو وہاں اس کو زخم آئے کاڑی، اس جنگ میں اس کا بیٹا بھی مارا گیا تھا، خود اس کو ایک زخم آیا تھا، ٹھیک تو ہو گیا لیکن وہ اپنے اثر چھوڑتا رستا رہا۔ بابل پہنچنے پر وہ زخم اس کی موت کا پیغام بنا، بلانے والا تو اللہ تھا، ملیریا بخار تھا اس وقت اس کو۔ تو 33 سال کی عمر، اور عراق میں وہ ایڑیاں رگڑتا ہوا یہ فریاد کر رہا تھا، کوئی ہے جو مجھ سے میری ساری سلطنت لے لے اور مجھے مقدونیہ پہنچنے کی مہلت دے، میرا سب کچھ لے لے اور مجھے مقدونیہ پہنچا دے، میں وہاں پہنچنا چاہتا ہوں، وہاں مرنا چاہتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت قاہرہ کے ذریعے سے بتایا کہ فاتح صرف اللہ ہے، باقی تو سب اللہ کی عطا ہے، اس سے کوئی دھوکہ نہ کھائے۔ تو میری آپ کی منزل کیا ہے؟
موت کے بعد کیا ہے، میں کیوں آیا ہوں، مجھے کس نے بھیجا ہے، یہ اتنے سارے سوالات ہیں جن کا جواب آپ کو ان کالج کی تعلیم میں کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ جتنے دنیا کے پھیلے ہوئے علوم ہیں ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کو اس سوال کا جواب دے سکے میں کیوں آیا ہوں۔ اس سوال کا جواب ہمیں اللہ نے دیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر دیا۔ اگر آپ نہ آتے تو نہ ہمیں پتا ہوتا ہم کیوں آئے ہیں، نہ ہمیں پتا ہوتا ہمیں کس نے بنایا، نہ ہمیں یہ پتا ہوتا کہ موت کے بعد جانا کہاں ہے، نہ ہمیں یہ پتا ہوتا کہ موت کے بعد کا انجام کیا ہے، مر کے مٹی ہونا ہے یا کچھ اور ہے۔ یہاں پردہ پڑا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ربیع الاول کے مہینے میں 12 ربیع الاول کو، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، 12 ربیع الاول کو پیر کی صبح، ہماری انگریزی تاریخ تھی 22 اپریل 571 عیسوی، اور ہندی مہینوں کی تاریخ تھی 1 جیٹھ۔ ہمارے ہندی مہینے نا جیٹھ، ہاڑ، ساون، بھادوں، یہ ہمارے ہندی مہینے ہیں، تو ہندی مہینوں کے لحاظ سے جیٹھ کا مہینہ تھا، انگریزی لحاظ سے اپریل کا مہینہ تھا، عربی لحاظ سے ربیع الاول کا مہینہ تھا، اور عربی کی ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، اور پیر کو صبح کے 4:20 پر آپ دنیا میں تشریف لائے۔ جب آپ دنیا میں آئے تو 2 اندھیرے تھے، کفر کا اندھیرا چھایا ہوا تھا اور جو اہل حق تھے ان کے سامنے بھی اندھیرا چھا چکا تھا، کیا منزل کوئی نہیں ہے، پچھلی تعلیمات مٹ چکی ہیں، وہ حق کے متلاشی ہیں، حق کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، نظر نہیں آتی، ادھر بھی اندھیرا ہے ادھر بھی اندھیرا ہے۔ تو جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو جب حضرت آمنہ نے آپ کو جنم دیا تو ایک دم سارے عالم میں روشنی پھیل گئی، اور حضرت آمنہ نے ساری دنیا میں پھیلے ہوئے جو محلات تھے، یمن کے، ایران کے، روم کے، فارس کے محلات کو دیکھا، آپ کی آمد سے یہ نور پھیلا۔ اور آپ جب پیدا ہوئے تو ان کو لٹایا گیا تو بچہ تو بے سدھ پڑا ہوتا ہے، اسے کیا خبر ہوتی، لیکن آپ نے کروٹ بدلی اور سجدے میں سر رکھا، اور پھر سجدے سے جو سر اٹھایا اور یوں انگلی کو آسمان کی طرف کیا تو ایک روشنی کا جھماکا ہوا جس سے سارا عالم حضرت آمنہ پر روشن ہو گیا۔ اندھیروں کا علاج روشنی ہے، اندھیروں کا علاج ڈنڈا نہیں ہے۔ جب رات آ جائے تو اس کا علاج بتیاں جلانا ہے، نہ کہ اندھیرے کو ڈنڈے مارنا۔ ایسے ہی میرے عزیزو، جب دل پہ اندھیرا چھا جائے تو اس کا علاج ایمان کے چراغ جلانا ہے، نہ کہ اس کو ڈنڈے سے بھگانا۔ اس لیے حکومتیں اسلام نہیں لا سکتی کہ اسلام اندر کی روشنی سے چلنے والا، اندر کی طاقت سے چلنے والا دین ہے، تو کسی حکومت کے پاس ایسی کوئی طاقت نہیں ہے کہ کسی کے دل کے ایمان کی شمع کو روشن کر سکیں۔ ان کو زبردستی نماز پڑھا دیں گے لیکن وہ بے وضو پڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ان کی دکانیں بند کرا دیں گے، وہ دکان بند کر کے اندر بیٹھ جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں ایک جگہ بیان کر کے آ رہا ہوں، مدینہ منورہ کے سامنے مسجد ہے، مسجد نبوی سامنے ہے، اور اس وقت سامنے بازار ہوتا تھا، ایک عرب جماعت تھی ایک ہوٹل میں وہاں بیان کر کے واپس آ رہا ہوں، عصر کی اذان ہو گئی، تو ایک سپاہی نے آ کر کہا نماز صلاح صلاح صلاح، نماز نماز نماز۔ تو لوگوں نے دکانیں بند کرنا شروع کی۔ ایک لڑکا میرے سامنے دکان بند کر رہا تھا، اور وہ خود باہر کھڑا ہے اور شٹر یوں گرا رہا ہے۔ وہ سپاہی جب آگے گزر گیا تو اس نے چھلانگ لگائی اور شٹر کے اندر اور دکان بند کر دی۔ سامنے مسجد نبوی ہے جہاں لوگ ہزاروں میل کا سفر کر کے لاکھوں روپے خرچ کر کے آئے ہوئے ہیں، اور اس سے 1 فرلانگ کے فاصلے پر مسجد ہے، لیکن سعودی حکومت کا ڈنڈا اس سے نماز نہیں پڑھا سکتا۔ 2 سال پہلے ایک نوجوان میرے پاس مجھے ملنے آیا مدینہ منورہ میں، کیونکہ میں 12 برس سے مدینہ میں رہ رہا ہوں،
اور 12 برس سے بے وضو نماز پڑھ رہا تھا، کیونکہ زبردستی پڑھائی جاتی. اور مجھے کہیں سے تمہارے بیان کا کیسٹ ملا، تو پھر مجھے احساس ہوا کہ میں نے کیا ظلم کیا. پھر میں نے توبہ کی، داڑھی رکھی، میں نماز پڑھتا ہوں تو کہ میرے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. میں نے کہا انشاءاللہ ہو جائیں گے، اللہ شرک معاف کر دیتا ہے، یہ تو اس سے چھوٹا گناہ ہے. تو میرے عزیزو، دین پر چلانے والی جو طاقت ہے وہ باہر نہیں، وہ اندر ہے. جب وہ طاقت بیدار ہو جاتی ہے تو باہر کی بیرونی طاقتیں اس طاقت کو وہ کمزور نہیں کر سکتی، اور جب یہ کمزور پڑ جائے تو باہر کی طاقتیں اس کو قوت نہیں پہنچا سکتی. اندر کا ایمان جب قوی ہوتا ہے تو آسیہ جیسی کمزور عورت فرعون سے ٹکرا گئی، سولی پہ لٹک گئی، ایمان نہیں چھوڑا. ایک طرف تخت شاہی ہے، ایک طرف تر و فر ہے، ٹھاٹ باٹ ہیں، رزق ہے، زرق برق لباس ہیں، دولت حشم قدم ہے، اور ایک طرف کیا ہے؟ لٹکتی ہوئی سولی ہے، اور جھولتا ہوا پھندا ہے، اور لوہے کی میخیں ہیں، اور کوڑوں کی مار ہے. اور اسے کہا جا رہا ہے دو میں سے ایک چیز کو اختیار کر لو. ایمان اندر میں موجود ہے، روشن ہے، قوی ہے، مضبوط ہے، اور فرعون جیسا قاہر کافر ہے. دنیا میں ایک ہی انسان نے رب ہونے کا دعویٰ کیا اور وہ فرعون ہے. کوئی دنیا میں ایسا نہیں گزرا جس نے کہا میں رب ہوں سوائے فرعون کے. انا ربکم